مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کتنا بھی کر جائے اس کے اعمال سب منہ پر مار دیے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے عقیدے کا درست ہونا ہر مومن کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ وہ درست کر لے۔ کل آپ لوگوں نے فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت تھی کہ فرشتوں کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتے کیا ہیں، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ روئے زمین پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق ہیں ہی نہیں، ایسا ان کا کہنا ہے۔ تو جو یہ کہیں کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے تو وہ کافر ہیں، فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ فرماتے جس طریقے سے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، ایسے ہی جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک فرشتے کا انکار کر دے، چاہے کسی بھی فرشتے کا، چاہے وہ پیغام پہنچانے والے کا، روح قبض کرنے والے کا، شکل بنانے والے کا، روزی پہنچانے والے کا، بارش برسانے والے کا، سور پھونکنے والے کا، یا روح نکالنے والے کا، اس طریقے سے، یا کرامن کاتبین کا، یا منکر نکیر کا، کسی بھی فرشتے کا اگر کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ کبھی کبھی انسان معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے، لا علمی کی بنیاد پر، تو عذر یہ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے انکار کر دیا، نہیں، معلوم کیوں نہیں تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ تمام مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس میں اگر کوتاہی کرے گا تو خود مجرم ہے۔ یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے انکار کر دیا، نہ، معلوم کیوں نہیں تھا؟ معلوم کرنا فرض تھا نا، تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ یہ حکم ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پر اور بازو بھی ہوتے ہیں، فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں اور ان کے بازو بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے دو ہوتے ہیں، کسی کے تین، چار، کسی کے اور بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس نے فرشتوں کے بازوؤں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرشتوں کے بازوؤں کا اور پروں کا ذکر کیا ہے، یعنی جس سے انکار کرنا کفر ہے۔ فرشتے، ان پر ایمان رکھنا، آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ پر بھی ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا، اور وہ پر ہیں، ان کے بازو بھی ہیں اور پر بھی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا، اس کا بھی یقین رکھنا، یعنی یہ بھی ضرور، کیونکہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے بازو اور پر ہیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب فرماتے اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ فرشتوں کی پروں کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ بھی ایمان رکھنا، یقین رکھنا اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے کتنے پر ہیں، کتنے بازو ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے ایک دو روایتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں جن کے پر کا اور بازوؤں کا عالم یہ ہے کہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، اتنے لمبے لمبے اس کے پر ہیں، ایسے اس کے بازو ہیں، اور اگر ایک پر مار دے تو زمین پھٹ جائے، پہاڑ پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر فرشتوں کو حکم ہو جائے، اللہ کا اذن ہو جائے کہ اس پہاڑ پر مار دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائے، ایسے ان کے پر ہیں۔ اب فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے، جبریل علیہ السلام کے 600 پر حضور علیہ السلام نے خود مشاہدہ فرمایا، دیکھا جبریل امین کی، جبکہ جبریل امین الگ الگ شکلوں میں بھی آتے تھے، اور جیسا کہ پہلے کل آپ کے سماعت میں آئے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہتے ہیں اس شکل میں آ جاتے ہیں، اور جبریل امین کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانی شکل میں بھی آئے، اور بالخصوص ایک صحابی رسول حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آئے۔ یہ سب حدیث پاک میں ہے، اس پر ہمارا ایمان، اور یہ سب معلوم بھی رہنا چاہیے،
نہیں تو کبھی کوئی کہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام تھا دہیہ قلبی، بہت خوبصورت تھے وہ، تو جبریل امین ان کی شکل میں آتے تھے. اب معلوم نہیں تو کوئی ارے بات کر تو معاذ اللہ کوئی انکار کر دے گا، نہیں غلط بات ہے، کوئی صحابی رسول کی شکل میں کبھی آئے نہیں. حالانکہ غلطی اس کی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے اور فرض سے اس لیے کسی بھی خاص کر حدیث پاک کہہ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے اس کی تفصیل، اس کی شرح ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کی سند ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہمیں فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہوگا ایسا بھی ہوگا، پھر معلومات لے لیں اپنے اطمینان کے لیے، فوراً انکار نہیں کرنا چاہیے. فرماتے ہیں فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے سوا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں، جب سے خالی قیام میں ہیں، خالی کھڑے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بعض فرشتے صرف رکوع میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. بعض فرشتے ہمیشہ جب سے پیدا کیے گئے ہیں، جب سے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہے ہیں، پاک ہے اللہ، ساری تعریفیں حمد تیرے لیے. اوپر سے حدیث پاک میں آتا ہے کل بروز قیامت اللہ کے حکم سے وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ ہمیں معاف کر، ہم تیری کما حق کہو بندگی نہیں کر سکے. جبکہ جب سے پیدا کیے گئے، جب سے سجدے میں ہیں، تو ڈر کے خوف اتنا ان کو رہے گا کہ بروز قیامت حالات قیامت اور منظر قیامت کو دیکھ کر کے، اللہ کے جلال کو دیکھ کر کہے اللہ تو ہمیں معاف فرما، سبحانک اللہ تو پاک ہے، ہم جیسے کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے ویسا نہیں کر پائے، تو ہمیں معاف کر. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ. کوئی اگر ایک آدھ مہینہ پابندی سے نماز پڑھ لیا اگر پانچوں جماعت پا کر کے، تو سوچتا ہے میرے جیسے کوئی ہے نہیں. وہ امام صاحب پر بھی انگلی اٹھائے، کیونکہ کبھی کبھی امام صاحب سے بھی ہوتا ہے فجر میں نہیں آ پائے بیچارے، اور وہ آتا ہے پابندی، تو وہ امام صاحب پر بھی انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ ان سے اچھا تو میں ہوں. اور وہ فرشتے ہیں جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، وہ کہیں گے ڈر کے مارے اللہ جیسی تیری بندگی کا حق ہے ہم ویسا نہیں کر پائے، ہمیں تو معاف فرما. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے وہی کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ میں کئی جماعتیں ہیں نا، 32-34 فرقے شیعوں میں ہیں، اس میں ایک فرقہ ایک جماعت شیعوں کا یہ کہتا ہے کہ جبریل امین کو غلطی ہو گئی، دھوکہ ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، کہ وہ وحی الہی لے کر کے حضرت علی کے پاس آنا چاہیے تھا، وہ غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گا معاذ اللہ. شیعوں میں ایک فرقہ ایسے ہی ہے، جیسے ہم سنیوں میں بہت سارے فرقے ہیں ایسے شیعہ میں بھی بہت فرقے ہیں. تو ایک فرقے کا عقیدہ ایسا ہے کہ جبریل امین کو دھوکہ ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، فرشتے کو دھوکہ ہو گیا. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے کہ فرشتے کو دھوکہ نہیں ہوتا، فرشتے وہی کرتے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ انجانے میں اس کے خلاف ہوتا ہے، نہ جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کے خلاف کرتے. وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، وہ اللہ کے معصوم مخلوق ہیں، وہ معصوم عن الخطا، ان سے خطا بھول چوک نہیں ہوتی کہ بھول سے یہ ہو گیا ان سے، وہ معصوم مخلوق ہیں، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے سارے گناہ سے وہ پاک ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کسی بھی حال میں کوئی کیسے بھی کہے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ، تو ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے. فرماتے ہیں ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی گئی ہیں، کسی کو انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں وحی لانا، اور کسی کو پانی برسانا، کسی کو روزی پہنچانا، کسی کو نامہ اعمال لکھنا وغیرہ وغیرہ، الگ الگ ذمہ داریاں بہت سے جو ہے تو بڑے فرشتوں اور مقرر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور کل میں نے عرض کیا تھا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری مخلوقات کے 10 حصے کیے جائیں، کل مخلوقات 10 حصے کیے جائیں، اس میں سے 9 حصے خالی فرشتے ہیں، 1 حصہ دیگر سب مخلوق ملا کے۔ اتنے فرشتے ہیں، کتنے؟ اب جیسا کہ آپ 1200 حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے تو روزانہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامی دینے آتے ہیں۔ صبح میں 70,000 آتے ہیں، تو پھر وہ شام میں چلے جاتے ہیں، شام میں دوسرے آتے ہیں روز۔ اور جو ایک مرتبہ آ گیا، دوسری مرتبہ آج تک اس کو موقع نہ ملا، نہ ملے گا صبح قیامت تک۔ کتنے فرشتے ہو گئے ہوں گے اب تک؟ روزانہ 1,40,000 روز آتے ہیں، 70 دن میں 70 رات۔ اور جس طریقے سے کعبۃ اللہ شریف ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں مسلمان، ایسے ہی ٹھیک کعبے کے اوپر بیت المعمور ہے آسمانوں پر، ایسے ہی اللہ کا ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے ایسے ہیں جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ میں لگے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ بارش، پانی برسانا اور روزی پہنچانا، تو ان کے ساتھ بے شمار فرشتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے۔ اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ روح قبض کرنا، تو اکیلے نہیں آتے روح قبض کرنے کے لیے، ان کے ساتھ بے شمار فرشتے آتے ہیں۔ گنہگار کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو عذاب کے فرشتے ساتھ میں آتے ہیں۔ مرنے والا جو ہوتا ہے اس کی نگاہ کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے، حد نگاہ تک عذاب کے فرشتے اس کو نظر آتے ہیں۔ اور مرنے والا مومن اچھا نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کے سامنے۔ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جو تو اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں وہ رحمت کے فرشتے، تو مرنے والا جو نیک ہے وہ آنکھ کھولتا ہے تو تمام اس کے رحمت کے فرشتے، طباق لیے، پھول لیے، گلدستہ لیے اور کیا کیا لیے، اس کے رحمت کے فرشتے خوشبو لیے، تو دیکھتا ہے تو اطمینان کی شکل میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے۔ اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، تو عذاب کے فرشتے ساتھ میں آتے ہیں۔ وہ کوئی لوہے کا ہتھوڑا لے کے آتا ہے، کوئی گرز لے کر کے آتا ہے، کوئی انگارہ لے کر کے آتا ہے، کوئی زنجیر لے کر کے آتا ہے۔ اس طریقے سے آتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی، دانت بند تو بند، منہ ناک ٹیڑھے، آواز منہ کھلتا آواز نہیں نکلتی، یہ حالت ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر کے۔ بعض لوگ ان سب کو دیکھ کر وہ اس وقت میں کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، کبھی کبھی اے میں توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، پر میں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ شرط تو یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان نہیں ہے۔ دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ ورنہ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کلمہ پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، یہ عذاب دیکھ کر کے ایمان لانا یہ قبول نہیں ہے۔ وہ تو سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ نے فرما دیا نا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لانا۔ تو انشاءاللہ کل بھی فرشتوں کے تعلق سے آپ لوگ سماعت پائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم خود بھی بیٹھیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہ مختصر سے وقت میں اتنی قیمتی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم گانٹھ باندھ لیں دل میں، اس کو جمع کر لیں، اس کو انشاءاللہ یہ بہت کام آئے گی۔ یہ بہکنے نہیں دیں گی یہ باتیں، یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ابھی چل رہی ہیں، اور اس کے آگے بھی جو آپ سنیں گے انشاءاللہ، جو لوگ درس میں سال ہا سال بندے کے ساتھ میں بیٹھے ہیں درس میں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا تفصیل وار درس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہاں دیکھیے، اچھا اب یہ انہوں نے یاد دلا دیا اور کوئی یاد بھی نہیں دلا دیا، اور وقت میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ 2 فرشتے جو ایسے ہیں، ہوا یہ کہ انسانوں کے تعلق سے فرشتوں کو تھوڑا سا یہ تھا کہ اللہ تو ایسے کو پیدا کر رہا ہے یہ مخلوق کو جو فتنہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں کو بڑا یہ تھا کہ نہیں ہم تو بہت پاکیزہ مخلوق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم میں سے کون آزمائش کے لیے تیار ہے، میں اس کو زمین پر بھیجتا ہوں۔
آزمائش کے لیے، تو 3 فرشتے، تمام فرشتے چن کر کے 3 بڑے اچھے متقی پرہیزگار، جو ان میں بڑے اچھے تھے، مانند سبھی پرہیزگار ہیں فرشتے، ان میں سے 3 کو بڑا اچھا سمجھ کر کے چن کر کے لائے۔ تو 3 میں تو ایک فرشتہ پہلے ہی آ کر کے معذرت کر لیا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا آزمائش کے اس میں۔ 2 فرشتے رہ گئے، ان کا نام تھا ہاروت اور ماروت علیہم السلام، دونوں فرشتے۔ یہ دونوں تیار تھے کہ اللہ ہم کو بھیج دے، ہم بہت تیرا ذکر کریں گے، کچھ بھی گناہ نہیں کریں گے، ہم ذرا بھی نہیں بہکیں گے، ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم سے غلطی کہاں ہونا ہے تیرے فضل سے، بہت اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ فرشتوں کے اندر جو ہے تو شہوات نہیں ہے، فرشتوں کو عقل ہے، نفس نہیں ہے، اور جانوروں کو نفس ہے، عقل نہیں ہے، انسانوں کو نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے، دونوں چیز اللہ نے دیا ہے۔ تو اب وہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اتارا، تو ان کے اندر نفس بھی دے کر کے بھیجا، شہوت۔ اب جب زمین پر آئے تو مختصراً میں عرض کر دوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، آپ کو گھبراہٹ نہ ہو۔ تو جب زمین پر اترے تو یہ آئے بابل میں، عراق کی طرف، بابل جو ہے شہر بابل، بابل میں ایک بڑا پرانا حویلی نما مکان، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وہ مکان پہلے ہی سے بہت آصف زدہ مشہور تھا کہ وہ اس میں کوئی رہتا نہیں، کھنڈر ہے، اور یہ ہے جو بھی جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ایسا لوگوں میں مشہور تھا۔ وہاں پر اللہ نے وہ دونوں کو اتارا، وہاں آ کر کے دونوں نے اسی محل میں، پرانے حویلی میں آ کر کے رہنا شروع کیا۔ وہ دن بھر بازاروں میں یہاں وہاں خوب گھومتے اور رات میں آ کر کے وہاں اپنا آرام کرتے۔ اس وقت کا وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اس کی لڑکی بیمار پڑ گئی، بڑے بڑے اطباء اور معالج حکیم سب حکماں جمع ہوئے، مگر کوئی کا علاج کارگر نہیں ہوا۔ کچھ لوگ ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ایسا ہمارا بادشاہ اس کو بیمار ہے، انسانی شکل میں تھے یہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ اس کا علاج کر دیں گے، ہم دونوں مل کے اس کا علاج کریں گے۔ بہت خوشی کی بات ہے، چلیے گئے۔ تو ان کے پاس چونکہ فرشتے تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اللہ کا نام ہو، مکرم نام اسم اعظم، تو اس کا وظیفہ ان لوگوں نے کیا، اور خوب جو ہے تو وہاں پر دھونی وغیرہ کری، علاج کا جو طریقہ تھا، امبر وغیرہ جلایا، سلگایا، تو مشک امبر کی خوشبو دی اور یہ کیا، تو اس کو تھوڑا راحت ہوئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے یہ لوگ واقعی علاج کر دیں گے۔ بہرکیف تو ہوتے کرتے یہ المختصر یہ کہ ان کے ذریعے سے، پورا میں تفصیل میں نہ آتے ہوئے، ان کے ذریعے سے اس کی لڑکی ٹھیک ہو گئی، علاج اس کا ہو گیا، مختصر بتا رہا ہوں، علاج اس کا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی بادشاہ کی، تو بادشاہ نے بہت بڑی پارٹی رکھا، لوگوں کو دعوت دی، دعوت عام کر دیا کہ میری بچی ٹھیک ہو گئی، صحت یاب ہو گئی۔ اس خوشی میں اس نے جو ہے دعوت عام رکھی۔ تو اب بادشاہ تھا اس وقت کا وہ، تو اس نے ایک رقاصہ کو بھی بلایا، ناچ کرنے والی، گانا بجانے ناچنے والی، اس کا نام تھا زہرہ، جو زہرہ ستارہ ہوتا ہے بڑا برق چمکنے والا، تو اس کا نام تھا زہرہ، بہت خوبصورت عورت۔ وہ آ کر کے رقص وغیرہ کری، ناچ وغیرہ کری، تو یہ دونوں دیکھ کر کے اس پہ فریفتہ ہو گئے، کیونکہ شہوت ان کے تھی۔ اگر شہوت نہ ہوتی تو فرشتے کبھی نہ بہکتے، اللہ نے آزمانے کے لیے تو بھیجا تھا، تم انسانوں کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کے اندر شہوت ہے، پھر بھی اپنے آپ کو جو بچا لے گا وہ تم سے بہتر ہے۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، جو انسان ایمان لا کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا وہ فرشتوں سے بہتر ہے، یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ اب یہ فرشتے جو ہے تو اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ جب وہ اس کا ناچ وغیرہ محفل ختم ہو گئی تو یہ دونوں جا کر اس سے ملاقات کرتے کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میرے بنگلے پہ آ جاؤ، میرے محل میں۔ پھر وہاں دونوں پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد دونوں اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں تمہارے ساتھ میں صحبت کرنے، تمہارے ساتھ رہنے۔ وہ کہتی ہے ایسا یہ آسان نہیں ہے، میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، میرے پاس بڑے بڑے بادشاہ، دیکھا نہیں اتنے بڑے بادشاہ نے مجھ کو بلایا تھا، بڑے بڑے بادشاہ، راجے مہاراجے، کہ ہاں میری مہمان نوازی ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دو کے دونوں بالکل دیوانے ہو گئے ہیں، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم کو میری پوجا کرنی پڑے گی، میری بندگی کرنی پڑے گی۔ تو دونوں نے کہا ارے یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، تیری بندگی نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، وہ ایک پڑوس کا ایک بچہ لے کر کے آئے، بولے اس کو قتل کر دو۔
اس کو قتل کر دو. بولے ہاں قتل نہیں کریں گے ہم خون ریزی نہیں کریں گے, یہ ہم سے کام نہیں ہوگا. اس نے آخر میں المختصر یہ کہ ایک پیالہ شراب پیش کیا کہ پھر یہ شراب پیو, یہ شربت ہے, اس کو پیو. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مشورہ کیا کہ اس کو پینے میں کوئی کباہت نہیں لگتا ہے, شراب پی لیتے. شربت, وہ شراب کے جگہ پر شربت کے جگہ پر شراب دونوں نے پیا. جب شراب پیا اس کو نشہ ہوا, تو اب نشہ ہو جانے کے بعد, مدہوش ہو جانے کے بعد, پھر جو ہے وہ بچے کو قتل بھی کر دیا اور اس کے پیروں میں سجدہ بھی کیا اور اس کے ساتھ جو ہے تو زنا بھی کیا. یہ سارے گناہ کر لیے. اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے, تمام گناہوں کی ماں ہے شراب, ام الخبائث. تو بہرکیف تو یہ سب گناہ لوگوں نے کیا. اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ سارے کام کیے اور سب بتائے, دیکھو یہ بچہ پڑا ہوا, دیکھو تمہارے سجدے کے نشانات ہیں, اور تم نے ہمارے ساتھ میں اس طریقے سے صحبت بھی کیا, زنا بھی کیا, اور یہ کام میں لوگوں کو بتا دوں تمہارے یہ کارنامے. تو اب دونوں حیران کہ لوگ کو معلوم پڑے گا تو بہت بدنامی ہو جائے گی. تو کہا ٹھیک ہے, ہم تو جو کہے گی تیری شرط مانیں گے. اب اس کے پوجا کرنے اور یہ کرنے کے لیے تیار رہے. یہ سب کرنے کے بعد جو ہے پھر بادشاہ کو پتا چلا کہ وہ دونوں جو معالج تھے, علاج کر رہے تھے, وہ دونوں فرشتے ایسے ایسے کارنامے ان کے گندے ہیں. یعنی فرشتے نہیں, یعنی دو جو آئے تھے حکیم بن کے. ابھی لوگوں میں یہ تو انسانی شکل میں تھے, اللہ نے بھیجا تھا آزمانے کے لیے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے یہ تھی کیا کہتے, جو رقاصہ تھی زہرا, اس نے کہا اب تم اگر مجھ کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ اسم اعظم کیا ہے, وہ اسم اعظم مجھ کو سکھاؤ, ورنہ میں سب کو بتا دوں. اب یہ لوگ اس کو اسم اعظم سکھا دیتے ہیں. تو اسم اعظم کے وظیفہ کر کے وہ آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر جب یہ بتاتی کہ ایسا ایسا ہوا, تو جب پہنچ تو جاتی ہے, پھر جب واپس آنے لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس کا اسم اعظم جو ہنر جو علم رہتا ہے اس کو سلب کر لیا جاتا ہے. تو یہ آ نہیں پاتی, واپس آ نہیں پاتی. اب وہ زہرا ستارہ جو چمکتا ہے آسمانوں پر وہی رہتا ہے, اسی کا نام ہے زہرا ستارہ. اور یہ دونوں جو فرشتے ہاروت و ماروت تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑوا کر کے ہاروت و ماروت دونوں کو وہیں بابل میں جو ہے تو ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا. وہ ابھی تک وہیں میں لٹکے ہوئے. یہ ہاروت و ماروت. تو فرشتے, اسی لیے کہا نا کہ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یا رسول اللہ یہ عزت ملی ہے. اگر ہم اپنے نبی کے پکے عاشق اور غلام ہو جائیں تو فرشتے بھی ہماری تعظیم کرتے بیٹھے, ہے نا. کہ کیسے لوگوں نے کہا ہے کہ اس شیخ کی یا نہ پوچھ اس شیخ کی کہ اگر یہ آستین نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یعنی انسانوں میں ایسے, مسلمانوں میں شیخ پڑے ہیں, ایسے متقی پرہیزگار اللہ کے بندے ہیں کہ اگر یہ اپنے آستین کو نچوڑ دے, اگر وضو کا پانی گرا دے, تو فرشتے اس سے وضو کرنے میں فخر محسوس کریں. کہ آقا علیہ السلام جب آپ کو معراج ہوئی, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی پر کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی, ہے نا, نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. ستاروں نے کٹورے بھر لیا آقا علیہ السلام کے نہانے سے, غسل سے جو پانی بہا ہوا تھا, گرا ہوا تھا. تو بہرکیف تو یہ ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, تو اللہ نے فرمایا کہ آگے فرمایا کہ وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے, یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. خیرم بریہ فرمایا, تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہیں. اچھے اعمال میں ایک اچھا فقط نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, پڑوسی کے حقوق ہے, والدین کے حقوق ہے, بال بچوں کی پرورش ہے, حلال روزی کمانا ہے, ناجائز حرام سے بچنا ہے, راستے سے پریشان کرنے والی تکلیف دے والی چیز کو دور ہٹا دینا ہے, لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا ہے, مسجدوں میں بلا کے لانا ہے, نماز پڑھنا ہے, پڑھوانا ہے. یہ سب بھی اچھے اور نیک کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق